الرجیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما عملوا وكانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن الله سريع العقاب وإنه لغفور رحیم۔ سورہ نام کی آخری آیتیں پڑھی گئیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا حکم دیا تھا، ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا، وہ ساری باتیں ہم نے سنی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ جو لوگ اچھی زندگی گزارتے تھے ان کی تکمیل نعمت کے لیے، اور اس تورات کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے جو دین کے تعلق سے ہے، اور یہ تورات ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے دی کہ تاکہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ اپنے ایمان کو مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 انتظامات فرمائے، ایک تو انبیاء کو بھیجا اور کچھ انبیاء کرام پر کتابیں نازل کی، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ انبیاء کی زندگی ختم ہونے والی، کتابوں کی زندگی اللہ جو چاہے ختم کیا، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان کو اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی قرآن کی زندگی قیامت کے قریب تک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بعد میں دی۔ شروع میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر شاید ان کو صحیفے دیے تھے۔ ان صحیفوں کے اندر کیا تھا، احکام تھے، اللہ کی تعریف تھی، نہیں معلوم۔ صحیفے دیے، صحیفے کا مطلب چھوٹے چھوٹے کتابچے، کتابچہ کا مطلب چھوٹی کتاب، ہم نے کہا چھوٹی چھوٹی کتابیں دیں۔ اس کے بعد تورات دیا۔ وہی اللہ فرماتا پھر ہم نے موسیٰ کو تورات دیا، یعنی صحیفے دینے کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے، صحیفے دینے کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، آخر میں اللہ نے سب سے بڑا انعام دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، لو تورات لے لو اور اس پر عمل کرو، اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہو اس پر عمل کرو۔ اس کتاب کے اندر ہدایت کی ساری باتیں تھیں، اللہ کی رحمت کا پیغام تھا، اللہ کی مہربانی اس میں شامل حال تھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ تاکہ ایمان ان کا پختہ بھی ہو اور زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب کما کے آخرت کو سدھاریں، ایسے اللہ نے کہا۔ اب جب بھی قرآن میں تورات کا ذکر آتا ہے تو قرآن کا بھی ذکر آتا ہے، قرآن میں تورات کا ذکر آتا ہے تو قرآن کا بھی ذکر آتا ہے۔ کبھی کبھی تینوں کتاب کا ملا کر ذکر آتا ہے، تورات، انجیل، قرآن، جیسا کہ سورہ آل عمران کے شروع میں ہے نا، وہاں تینوں کتابوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب تورات کا ذکر کیا، اب قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔
اب ان مکے والوں سے کہو، اور یہ عظیم کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، جن کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بھیجا ہے، اب تم کو تورات کی نہیں، انجیل کی نہیں، اس کی بات ماننی چاہیے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے، تو پھر اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے تم۔ مکے والوں کے وہ پیغام آج بھی مسلمانوں کے لیے بھی پیغام، اگر تم قرآن کی باتوں کو مانو گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور جو کتاب چھوڑ دیں گے اللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ من اعرض عن ذکری فإنه يعيش معيشة ضنكا ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، اور جو بھی آدمی کتاب کو چھوڑ دے گا تنگی کی زندگی دیں گے اس کو۔ ہماری زندگی تنگی کی ہے، مسلمانوں کی زندگی قرآن کیا معلوم؟ یہ زمانہ تھا قرآن پڑھتے تھے لوگ، اور بہت پڑھتے تھے، مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، حالانکہ پڑھنا ان کو بہت کم آتا تھا اور قرآن کم بھی تھے۔ ایک مسجد میں 10 قرآن تھے تو پڑھنے والے 12 تھے، آج یہ قرآن میں 20 قرآن ہے تو پڑھنے والا ایک آدمی ہے، نہیں تو وہ بھی نہیں، کبھی کبھی پڑھ لے۔ یہ دیکھو قرآن کو بولنے والے، قرآن کو چھوڑنے والے نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو مکے والوں کو جو اللہ نے کہا اس کتاب کو مانو، اس کی باتوں پر عمل کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، نہیں تو پھر عذاب ہوگا۔ ہم نے یہ کتاب تم دی نا، اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں۔ ایسا نہیں کر سکتے قیامت کے دن اللہ تو یہودیوں کو دیا تورات، عیسائیوں کو انجیل دیا، ہم نے کیا دیا اللہ؟ اگر تو ہم کو کوئی کتاب دیا ہوتا تو ہم سب سے زیادہ تیری بات مانتے۔ ہم کو تورات معلوم نہیں، انجیل معلوم نہیں، ہم کو کیوں پکڑتا اللہ؟ ہاں اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن مجید تم کو مکے والوں اس لیے دیا کہ تم یہ نہ کرنا قیامت کے دن اللہ تورات انجیل تو یہودیوں کو عیسائیوں کو دیا نا جو ہم سے پہلے تھے، ہم کو ان کی زبان بھی معلوم نہیں اور ان کا دین بھی معلوم نہیں نا اللہ، آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن آ گیا دیکھو تمہارے پاس، یا تم یہ کہتے اگر اللہ ہم کو قرآن دیا ہوتا نا تو ہم سب سے بڑے متقی بنے ہوتے، سب سے بڑے اللہ کا وفادار بنے ہوتے۔ لو قرآن آ گیا دیکھو اب کتنا تم عمل کرتے ہو، اللہ اکبر۔ یا تم قیامت میں یہ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم کو اللہ کتاب دیا ہوتا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ اب دیکھو تمہارے رب کی طرف سے کھلی واضح نشانی دلیل قرآن کے طور پر آ گئی، اب اس قرآن کے اندر تمہارے لیے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے، اب نہیں مانتے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ اللہ کی ایک نشانی تو قرآن ہے، اللہ کی نشان تو زمین آسمان کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا سب کا خالق و مالک وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے جتنے معجزات دیے وہ بھی ایک بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان سب نشانیوں کو بھی جھٹلاتا ہے نا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وصدف عنہا، ان کو توجہ نہیں دیا، اعراض کیا، منہ پھیلے آ رہے کیا یہ قرآن میں کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں نا ان کو ہم سخت سزا چکائیں گے، ان کے اعراض کی وجہ سے، ان کی بے توجہی کی وجہ سے اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ کیا یہ لوگ انتظار کرتے مکے والے کہ فرشتے آ کر ان کے روح نکال کر لے جائیں گے تب ایمان لائیں گے کیا؟ فرشتہ آتا ہے روح نکالتا ہے، اور فرشتے کے حکم سے ہزاروں لاکھوں فرشتے ایک ایک منٹ میں کتنے لوگوں کی جان نکالتے ہیں دنیا میں، اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کی جان نکالتے ہیں، ان کا انتظار ہے کیا؟ اویت یا ربو کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے آئے گا تب ایمان لائیں گے لوگ۔ اویت یا بعد آیات ربک، کہ اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں گے کیا؟ کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، نبی کے اتنے معجزات ہیں اور سارے انبیاء کے واقعات قرآن میں ہیں، ان سب کو بھول کے یہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اس لیے اچھا سنو، جس دن کہ تمہارے رب کی بڑی آیتیں آ جائیں گی تو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بڑی آیتیں کیا ہیں؟ بڑی آیتیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب روزانہ سورج مشرق سے نکلتا مغرب سے نکلے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں
جس وقت سورج مغرب سے نہیں مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا، الٹا نکلے گا، تب سارے لوگ حیران ہو کے جلدی جلدی ایمان لائے گا، نہیں اب فائدہ نہیں، بڑی نشانیاں دیکھ لیے نا اب فائدہ نہیں۔ یہ کہ فرشتے دیکھ لیے، موت کے فرشتے سامنے ہیں، جلدی بولتے نہیں۔ فرعون ویسا ہی نے کیا، سمندر میں ڈوبنے لگا تو بولتا ایمان لایا ایمان لایا، نہیں اب تمہارا ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تمہارے رب کی بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں گی، اس وقت کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں، یعنی قبول نہیں اس کا ایمان۔ اور اسی طرح جو لوگ بے عمل تھے اور صاحب ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، وہ توبہ کریں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کافروں کا بھی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ جو جھوٹے یا کہ صاحب دھوکے باز یا کہ سست مسلمان تھے، اب جلدی ایمان تو لائے، اب جلدی عمل کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ہاں اس سے پہلے ہم کو چاہیے اپنی اصلاح کر لیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، کوئی ایمان بھی لانا چاہے تو اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، لم تکن آمنت من قبل، اگر پہلے سے ایمان نہیں لایا اب ایمان لانا چاہتے نہیں، او کسبت فی ایمانی خیرا، یا اپنے ایمان کے اندر اس نے بھلائی کے کام کیوں، مومن تھا لیکن اب نئے نئے کام شروع کر دیا، ارے سورج نکل گا، وہ کتنی دیر رہے گا سورج اللہ کو معلوم، 2 منٹ رہے گا کہ 7 منٹ رہے گا کہ 1 دن رہے گا، ہو سکتا ہے 1 دن رہے، اب اس کے بعد نہیں۔ ہاں کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ اس کے بعد بھی ایمان لائیں گے تو اللہ قبول کرے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو زمین میں رہیں گے 40 سال تک، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا، ہاں تب ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوگا، لیکن یہ آخری نشانیاں اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان لائے تو بھی، اور جو نیکی کے کام نہیں کیتے اب کرنا چاہتے ہیں، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اچھا تم لوگ انتظار کرتے ہیں کیا؟ ٹھیک، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ کس کی مدد کرتا ہے، کس کو ختم کرتا ہے؟ دیکھ لیا مکے والوں نے کہ مکے کے سارے لوگ ہار گئے مکے کے اندر، اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ تم انتظار کرتے تھے نا، دیکھیں کیا ہوتا۔ عرب کے بہت سارے قبائل ایمان نہیں لائے، بہت سے قبائل بولتے کیا تھے، دیکھیں گے آخری ٹائم تک دیکھیں گے، اگر محمد مکہ جیت لیے ہم ایمان لائیں گے، نہیں جیتے آخر تک مکہ ہمارے اس پاس ہی رہا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح کیے، پورے قبیلے آتے تھے، 20 آدمی، 100 آدمی، 50 آدمی آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ ہاں اس کا نام ہے عام الوفود، ڈیلیگیشنس ایئر، پورے ڈیلیگیشنس آئے، ہر بستی سے آ کر اسلام قبول کیے۔ کہا ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے، دین تو اللہ کا یہ ایک، لوگوں نے رسم و رواج ایجاد کر کے، بدعتیں ایجاد کر کے، اپنے خواہشوں پر چل کر یا اپنے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے دین کے اندر بدل دیا اس کو، ہاں سنت کو بدعت بنا دیا، بدعت کو سنت بنا دیا، ایسے بھی کر دیا۔ دین تو ایک ہی تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الذین فرقوا دینہم، یا دین بولا اللہ، شریعت نہیں بولا، شریعت تو بدلتے رہتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو الگ حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام کو الگ حکم تھا، ہم کو الگ حکم ہے۔ جیسے ہمیشہ ایک مثال میں دیتا ہوں، یہودیوں پر یہ تھا کہ روزہ شروع ان کا، سو گئے تو روزہ شروع، اب 8 بجے سو گئے نا، اب اٹھ کر سحری نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، دوسرے دن سورج غروب ہونے کے بعد کھانا، ہاں رات میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، صحبت نہیں کر سکتے، ایسی سب تھی باتیں ان کی۔ ہماری شریعت میں اجازت دی گئی، سحری کھاؤ، اٹھو، صبح صادق تک کھا لو، اور رات میں بیوی سے مل سکتے، اگر تم اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہو تو بیوی سے مل سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، شریعت کو نہیں، وہ خود بھی شریعت اللہ نے بدلی ہے، سوائے بندوں نے نہیں بدلی، اللہ نے بدلی، دین کے ٹکڑے کر دیے، اعتقاد، غلط اعتقادات، بتوں کا اعتقاد، جنوں کا اعتقاد، وہ ہم کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ہاں، اور اسی طرح بتوں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، سورج کی پوجا، یہ سب عقیدہ،
تو عقیدے کو بگاڑ دیا انہوں نے، اور عمل بھی بگڑے گا اس کی وجہ سے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، جماعت جماعت بن گئے۔ مسلمانوں میں کتنی جماعت ہے بھائی؟ اللہ اکبر، بول نہیں سکتے کتنی جماعتیں ہیں۔ اگرچہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے 70 پر 3 جماعتیں ہو جائیں گی، ایک جنت کو جائے گی، باقی 72 70 پر 2 جہنم کو جائیں گے، لیکن ایک جماعت میں کئی جماعت ہوں گے، ایک جماعت میں کئی جماعت ہوں گے۔ ہاں تو 70 سے زیادہ ہو گئے، 100 سے زیادہ ہو گئے۔ اچھا، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو بگاڑ دیا، وکانوا شیعا، اپنی خواہش کے مطابق گروپ گروپ بن گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کو تو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ان کے رسم و رواج سے کیا مطلب آپ کو؟ ان کے بگاڑ سے آپ کو کیا مطلب؟ ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ انما امرهم الی اللہ، یہ لوگ جو دین کو بگاڑیں اللہ کے پاس آئیں گے نا، ثم ینبئہم ما کانوا یفعلون، جن بدعتوں کو انہوں نے اپنایا تھا، جو کچھ کیا تھا، ان سب کی خبر ان کو دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ایسے آتا ہے، بہت سارے لوگ میرے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے آئیں گے، آب کوثر، میں دور سے پہچانوں گا، ہاں سب میرے امتی آ رہے ہیں میرے پاس پانی پینے کے واسطے، فرشتے ان کو مار مار کے بھگائیں گے۔ اللہ کے رسول بولیں گے چھوڑو چھوڑو میری امت ہے، آنے دو پانی پینے دو۔ کہا نہیں، تمہارے بعد تمہارے دین کو انہوں نے بگاڑ دیا، بدعت ایجاد کی، فلاں کیا۔ کہا سوقن سوقن لمن غیر بعد دینی، میرے دین کو بگاڑے، مارو ان کو، بھیجو ان کو۔ دیکھو ہاں قیامت میں معلوم ہو جائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ نہیں کرتا، اگر سب کا فیصلہ کر دیا دنیا میں تو فرشتے میں انسان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، یہ ایک کافر بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی ایک نماز چھوڑا اللہ تعالیٰ فوراً اس کو مارا، اٹھا کے پٹک دیا، مر گیا، کون تو نماز چھوڑیں گے کیا؟ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں ایسا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کے کام کون بھی ایمان لانے کے بعد نیکی کا کام، شرک نہیں کیا، ایمان لایا، نیکی کا ایک کام کیا تو 10 ثواب ملیں گے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے 10 ثواب، ایک مرتبہ الحمدللہ بولے 10 ثواب، یہ کم سے کم میکزیمم 700 یا اس سے زیادہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے 700 ثواب، کتنے اخلاص سے بولتے، اللہ سے کتنی محبت کے ساتھ بولتے، ویسا اس کا حساب ہوتا، کم سے کم 10 ثواب۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرے تو بھی 10 گناہ کیا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک گناہ کو ایک گناہ، ایک گناہ کو ایک عذاب، اور ایک نیکی کو 10 ثواب، 10 انعام، گناہ کو نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر، نیکی کرو خوب کماؤ، برائی کرو اتنا ہی ملے گا تم کو، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو بھی گناہ کے کام کرے گا تو گناہ کے مطابق ہی سزا دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، زیادہ نہیں۔ ان کو ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے ان پر۔ دیکھو کتنا مہربان ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی جہنم کو جاتا، تعجب ہے ایک مسلمان، اللہ تعالیٰ ایک کا 10 دیتا، ایک کا 700 دیتا، ایک برائی کا 1 دیتا، پھر بھی تیری برائیاں کتنی رہیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 100 نیکی کی، 100 نیکی کا کتنا ثواب ملا؟ 10 کے حساب سے 1000 ثواب ملا، گنا 3000۔ ہاں 100 نیکی گنا 3000، گنا 2000۔ ہاں ایسا۔ اللہ اکبر۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مکے والوں سے کہو الحمدللہ میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں، میرے اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا۔ اس سیدھے راستے کی تلاش میں ہم بھی رہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستہ بتا، دونوں معنی ہے۔ اگر ہدایت پر رہنا، اللہ چلا اسی راستے پر چلا مرنے تک اللہ، اور اگر ہم غلط ہیں اللہ ہدایت کا راستہ بتا دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا۔ اے محمد اعلان کر دیجئے بے شک میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے، مجھے راستہ بتا دیا ہے، اور راستہ بالکل سیدھا سچا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی لکیریں کھلی، کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ سب شیطان کے ابلیس کے راستے ہیں بتائے۔
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، یہ انتہائی مضبوط اور درست دین ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پڑ نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں۔ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہی دین ہے جس کو لے کر ابراہیم علیہ السلام آئے اور سارے لوگوں سے کٹ کر اللہ کے بنے۔ میں بھی ویسا ہی، میں سب سے کٹ جاؤں گا، اللہ سے جڑ جاؤں گا۔ جو بھی میری بات نہیں مانیں گے وہ مجھے کٹ جائیں گے، مجھ سے کٹ جائیں گے، میں ان سے کٹ جاؤں گا، میرے رشتہ دار ہو تو بھی، لیکن اللہ سے جڑ جاؤں گا۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک میں نہیں تھے۔ اب یہاں دین تین تھے سمجھو، ابراہیم علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین۔ سمجھنے کے لیے دین تو ایک ہی نہ ہے، شریعت سمجھو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دین کہا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ایک طرح سے ہندو بھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ان کا ذکر انہوں نے دعا کی تھی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے مرنے کے بعد کوئی بھی میری برائی نہیں کرنا، اللہ سب کے زبان پر میرا ذکر خیر جاری کر دے اللہ۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی مشرک بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتے۔ ہمارے نبی کے خلاف بولتے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولتے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ اسی لیے اللہ نے کہا ابراہیم کا دین مجھے ملا ہے، ابراہیم کا دین مجھے ملا ہے، اور ابراہیم ایسے تھے کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ ہاں، دینا قیما، درست دین، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک میں مبتلا نہیں تھے۔ اب جتنی عبادتیں میری ہیں سب اللہ کے لیے، اس میں ذرا بھی میں شرک نہیں کروں گا۔ جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو مکے والوں سے، بے شک میری نمازیں، بے شک میری نمازیں، اس کو بولتے ہیں جسمانی عبادت، جسمانی عبادت۔ اب اس کے اندر روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ ونسکی، اور میری مالی عبادت، قربانی۔ لوگ بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے، مصیبت سے بچنے کے لیے قربانی کرتے تھے، اپنے بچوں کی بھی جو ہے قربانی کر دیتے تھے، ان کو لے جا کے بھینٹ چڑھا دیتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، نہیں کہ میں اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ جو بھی آدمی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، ولی کے لیے، درگاہ کے لیے، اور صاحب کسی بت کے لیے کوئی جانور کاٹتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا پورا جینا مرنا، میں اسلام کے مطابق جیوں گا اور اسلام کی تعلیم کے مطابق مروں گا، یعنی پوری زندگی میری شروع سے آخر تک للہ رب العالمین، سارے جہانوں کا جو رب ہے اسی کی حکم کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، سارے جہانوں کا رب، اللہ اکبر، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں اللہ کا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ نے مجھے ایسا حکم دیا ہے، ساری دنیا ٹیڑھی ہو جائے لیکن میں نہیں، میں اپنا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کیا تم سمجھتے میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا جی۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی میرے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، میرا بھی اللہ ہے تمہارا بھی اللہ ہے، لیکن تم نہیں مانتے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، آئندہ بھی میں کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں بھاگ جاؤں گا، نہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اگر تم ایسے ہٹ درمی میں رہے تو تم بھی میرے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، جاؤ تم اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں۔ ایسے مکے میں آیت نازل ہوئی، فرمایا بِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں نمبر 1 مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں کر کے بتاتا ہوں، اس کے بعد تم کرو۔ ایسا نہیں تھا کہ خالی میں بتاتے رہتا ہوں لیڈر بن کے تم کرتے رہو، دیکھو بھائی کوئی نہیں چرانا، بھائی کوئی نہیں چرانا، خود چراتا۔
جھوٹ نہیں بولنا بھائی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، خود جھوٹ بولتا، ویسا ہے کیا میرا قصہ؟ نہیں، میں جو تم کو نصیحت کرتا ہوں پہلے اس پر عمل کرتا ہوں، بعد میں تم عمل کرتے ہو۔ میں نمبر 1 مسلمان ہوں، پہلا مسلمان ہوں، یعنی سب سے بڑا مسلمان ہوں، سب سے سچا مسلمان ہوں۔ قل غیر اللہ یا کوئی ربا، کیا تم کیا مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کس کو رب بناؤں، کسی کو پالن ہار ماروں، کوئی ہماری ضرورتیں پورے کرنے والا ایسا سمجھوں؟ وہ رب کلی شیء، ہر چیز کا رب تو وہی ہے، بارش وہی برساتا ہے آسمان سے، زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے، بیماروں کو وہی شفا دیتا ہے، چاند کو وہی نکالتا ہے، سورج کو وہی نکالتا ہے، سب کا رب۔ میرا رب کوئی الگ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ رب کل شیء۔ تم پتہ نہیں کیسے عقل والے ہو کہ سب کا رب اللہ، اور تم اللہ کو نہیں مانتے رب۔ حالانکہ مشرکین مانتے تھے کچھ چیزوں میں، ان سے پوچھا جائے زمین سے کون جی غلہ اگاتا؟ اللہ۔ آسمان سے کون بارش برساتا؟ جی اللہ۔ چاند کون نکالتا؟ اللہ۔ سورج کون نکالتا؟ اللہ۔ ایسے سب بولتے ہیں، لیکن ہر چیز میں نہیں بولتے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہم اللہ کو مانتے، ولیوں کے ذریعے، بتوں کے ذریعے۔ ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، یہ لوگ ریکمنڈ کرے تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے، سوائے ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے بیوقوف لوگ تھے۔ فرمایا سب کا رب تو اللہ ہے، تو میں کسی اور کو رب بنا سکتا؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، دنیا میں جو بھی انسان کوئی گناہ کرے گا اس کا مزہ وہی چکے گا، اس کے ماں بھی نہیں، اس کے باپ بھی نہیں، اس کے بیٹے بھی نہیں، اس کے بھائی بھی نہیں۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر، صاحب ایک آدمی، یہ گھر کا ایک آدمی کیا بھی بڑا گناہ کیا، جرم کیا بولو، جیسے بم پھوڑ دیا، فلاں کر دیا، پورے گھر والے کو پکڑ لگ چلے جاتے پولیس والے آ کر، کہاں ہے بتاؤ؟ ارے ہم نے کیا معلوم بھائی، وہ ہمارے گھر کو آتا بھی نہیں جاتا بھی نہیں، تمہارا بیٹا ہی نا، ہاں پیدا ہوا لیکن چلا گیا ہو، نہیں چھوڑیں گے نہیں، بتاؤ۔ ایسا اللہ کے دربار میں نہیں چلے گا، جو گناہ کیا اسی کو پکڑا جائے گا، نہ اس کی ماں کو، نہ اس کے باپ کو، نہ اس کے بیٹے کو، نہ بہن کو، بہن کو، کسی کو نہیں پکڑیں گے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، دنیا کے اندر جو بھی آدمی جرم کرے گا اسی کو پکڑا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، دوسرے کو نہیں پکڑیں گے۔ ہاں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کر آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بچہ کون ہے جی؟ کہا میرا بیٹا۔ اللہ کے رسول کا اچھا، یہ بیٹا کچھ کیا تو تم کو نہیں پکڑیں گے، تم کچھ کرے تو تمہارے بیٹے کو نہیں پکڑیں گے۔ ہاں ایسا فرض کرو ایک آدمی چور کے باپ چوری کر کے بھاگ گیا، بیٹے کا ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے۔ بیٹا زنا کر کے بھاگ گیا، باپ کو کوڑے ماریں گے؟ نہیں۔ کتنے بھی قریب کا رشتہ تھا، کون گناہ کیا، کون جرم کیا، اس کی سزا اسی کو دی جائے گی۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم مَّا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، وہی اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب کرے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا، یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، انعام پانے کے لیے اللہ نے دوسری دنیا رکھی ہے، اور سزا دینے کے لیے بھی اللہ نے وہی دنیا رکھی جس کو آخرت کہتے ہیں۔ ہم ایک کتاب پڑھتے تھے، وہ فارسی کتاب تھی، حکایات لطیفہ، چھوٹے چھوٹے قصے رہتے تھے، اس کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کسی کا پیسہ اٹھا کے کچھ بھی آگے بھاگ گیا، ملا نہیں، انہیں جا کر قبرستان کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ پوچھے کیا بھائی اتنے دن سے کیا؟ انہیں چھرا لگ گیا، نہیں یہاں سے نہ دفن کریں گے، تب پکڑ نہیں سکے۔ ویسا قصہ ہے، تم کچھ بھی کرو آخرت میں تم کو پکڑیں گے۔ آخری منزل دنیا میں قبر ہماری آخری منزل، حساب کتاب کی پہلی منزل، زندگی کا آخری منزل قبر، وہ دفن کر دے بعد زندگی ختم۔ ہاں ایک دوسری دنیا وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر نبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جو کوئی دنیا میں دین کے تعلق سے اختلاف کرتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں تم کو معلوم ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، دیکھو اللہ ہی نے تم کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ ہمارے باپ انتقال ہو، ہم پیدا ہوئے، ہم انتقال ہو جائیں گے، ہمارے بیٹے پیدا ہوں گے، اسی طرح نسل 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 چلتے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اللہ خود آ کر نہیں بول سکتا نا نماز پڑھو، ہاں تم سے کہا بولو نا لوگوں کو نماز پڑھو۔ ہاں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے، ان کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہم سب کو۔ یا یہ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے، ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے ایسے آئیں گے زمین میں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے ان کے درجات کو دوسروں پر بلند کیا۔ دنیا میں سارے انسان ایک مرتبے کے نہیں نا، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی حیثیت والا حکومت والا ہے، کوئی غلام ہے۔ کتنے حیثیت سے ہیں، یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ تاکہ آزمائے۔ طاقتور اللہ پوچھے گا نا قیامت میں، کیوں تمہاری طاقت کا غلط استعمال کرے، کیوں اس کو مارے، کیوں اس کو مارے، حکومت ملی عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، کیوں ظلم کیے؟ ہاں یہ بھی سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت دی ہے، صبر کرتا ہوں کہ نہیں ہے، اس لیے اللہ مصیبت دیا ہے۔ ایسا ایک ایک آدمی سوچتا رہے گا۔ اللہ نے مرتبے بلند رکھے سب کے۔ ایک حدیث میں یوں بھی آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے قیامت تک ہونے والی اولاد کو ان کو پیٹ سے نکالا، چھوٹی 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 چونٹی کی طرح پورے پھیل گئے میدان عرفات، لیکن سب کی ایک روشنی تھی، ایک روشنی زیادہ تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کہ کس کی روشنی؟ کہ یہ داؤد علیہ السلام۔ ان کی عمر کتنی؟ اللہ کا 60 سال۔ اتنی کم عمر کے اللہ، میرے 40 سال ان کو دے دو، 100 سال۔ حالانکہ ہمارے نبی کی روشنی سب سے زیادہ رہی ہوگی، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی تو پورا قصہ اس طرح آتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ کوئی گورا ہے، کوئی گالا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، سب کو ایک طرح کیوں نہیں بنایا اللہ؟ کہا آزمانے کے لیے، کہ ایک کو دیکھ کے ایک کیا سبق لیتے ہیں۔ اللہ نے کھانے پینے ہم کو سب کچھ رکھا ہے، باہر نکلے دیکھا ایک لنگڑا ہے، ایک معذور ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے اللہ، مجھے ویسا نہیں بنایا نا اللہ، صحت مند۔ ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا کہ مسلمان شراب پی کے روڈ میں پڑا، اللہ تیرا شکر ہے اللہ، ہم کو نمازی بنایا، ہم کو شراب پینے سے بچایا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھا، جیسے کسی لنگڑے کو دیکھا، کسی زخمی کو دیکھا، کسی فلاں کو دیکھا، فلاں ایسا، کیا بھی ایک رہتا نا دل میں بولا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے اللہ، مجھے لنگڑا نہیں بنایا، مجھے اپاہج نہیں بنایا، مجھے معذور نہیں بنایا، مجھے اندھا نہیں بنایا، مجھے بیمار نہیں بنایا، میرے فلاں نہیں، تیرا شکر ہے اللہ، دنیا کے کتنے لوگوں سے مجھے اچھا بنایا نا اللہ۔ ایسی جو دعا پڑھے گا حدیث میں آتا ہے کہ اس کو وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، اللہ نے تجھے جو مصیبت دی ہے اللہ مجھے بچایا نا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بہت سارے لوگوں پر مجھے اللہ نے فضیلت بخشی ہے، مجھے بہتر بنایا نا۔ یہ دعا کرو گے تو جس دعا میں وہ آدمی ہے وہ مصیبت تم کو نہیں آئے گی، اس لیے دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ زور سے پڑھنے کی دعا نہیں، دل میں پڑھنے کی، ورنہ اس سے تکلیف ہوگی نا، ایسے ہے۔ فرمایا لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ نے تم کو جو کچھ دیا اس میں آزمانا چاہتا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا جلد سے جلد سزا دے سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ چونکہ غفور رحیم ہے اس لیے فوراً سزا نہیں دیا۔ اللہ کی قدرت ہے، ایک سیکنڈ میں پکڑے، ایک منٹ میں پکڑے تم کو، لیکن اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوڑ کے رکھا ہے دنیا پوری ہونے کے بعد جب تم کو آخری سزا ملے گی۔ یہ سورہ نام یہاں سے ختم ہو گئی۔ اب آج کا دن ہے اتوار، پیر منگل۔ ایک سال آتا ہے جس کو ہجری سال بولتے ہیں۔ سال سب میں ہے، سال کے 12 مہینے سب میں ہے۔ اب یہ ہجری سال کیسے آیا تھوڑا سا سن لیں، ورنہ محرم کے تعلق سے
اور سب کچھ بہت ہے. یہ تو اللہ فرماتے ہیں رات کے آنے جانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے سبق ہے. سال ختم ہوتا سوچتا اللہ میں کیا کیا غلط کام کر دیا نا اللہ، اس سال گزر رہا ہے، اس سال اللہ کتنی نیکی کر سکتا تھا نا اللہ، نہیں کیا نا. پچھلے پر سب سبق حاصل کرتا، عبرت حاصل کرتا، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں اللہ اب آئندہ سال انشاءاللہ میں اچھا کام کروں گا، زیادہ ثواب کا کام کروں گا. ایسے ایک سال آتا ایک سال جاتا، ایسی زندگی تمام ہو جاتی. عرب کے اندر ایسا تھا، کوئی بادشاہ نہیں، اس لیے ان کا کوئی کیلنڈر بھی نہیں. روم کا ایران میں سب بادشاہ تھے، ان کا کیلنڈر تھا، ان کا سال تھا. عام طور پر سال شروع کرتے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 500 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، اسے بی سی بولتے ہیں، بیفور کرسٹ، اور اس کا آفٹر کرسٹ یہ سی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 10 دن بعد، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 100 سال بعد، ایسا ہوا نا. اب ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی پیدا ہوئے 21-22 اپریل کی تاریخ تھی 570 پر 1 عیسوی، 570 میں، اور صاحب پیر کا دن تھا. چاند کی تاریخ کیا تھی؟ 9 ربیع الاول. اگرچہ بہت سارے لوگ 12 ربیع الاول مانتے، 9 ربیع الاول. سال کون سا؟ سال کون سا بھی نہیں. وہاں تو عیسوی سال تو بتا دیے، اب یہاں سال کون سا نہیں. ہمارے نبی کے 4 دور، بڑے اہم دور، پیدا ہوئے، نبی بنے، ہجرت کیے، وفات پائے، 4 اسٹیج نا. اب کہاں سے شروع کرنا یہ ایک مسئلہ تھا. مسلمانوں کی کوئی کا کیلنڈر نہیں تھا. اللہ کے رسول کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا. عمر فاروق سب کو اپنے گورنروں کو خط لکھتے، ڈیٹ نہیں کیا بھی نہیں. آپ کے بڑے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری، کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے لکھے امیر المومنین آپ خط لکھتے، پہلا خط کون سا، دوسرا خط کون سا، کیا بھی معلوم نہیں نا. جیسے ایک میں لکھے رہیں گے صاحب وہ فلاں لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کرو، اور ایک خط میں لکھے رہیں گے فلاں سے ٹیکس وصول مت کرو. ارے پہلا کون سا بھائی، مت کرو کہ کرو، کون سا لکھے وہاں سے کوفہ سے امیر المومنین. آپ کے خطوط آتے، تاریخ نہیں رہتی اس میں، کیسا میں فیصلہ کرنا، کون سا فرسٹ لیٹر سیکنڈ لیٹر، نمبر بھی نہیں نا، 1 2. ہاں حضرت عمر بولے ٹھیک بولتے. سب کو جمع کے صحابہ کو، دیکھو ابو موسیٰ کا خط ایسے آیا ہے، ہمارا بھی ایک کیلنڈر ہونا، ہمارے بھی ایک تاریخ ہونا. کہاں سے شروع کریں گے بولو؟ کوئی بولے اللہ کے رسول پیدا ہوئے نا فرسٹ ایئر، وہ ہاں. دوسرے لوگ بولے نہیں نبی بنے نا وہ فرسٹ ایئر. تیسرے آدمی بولے نہیں ہجرت کرے نا فرسٹ ایئر. کچھ لوگ بولے اللہ کے رسول انتقال ہوئے نا وہ فرسٹ ایئر. حضرت علی نے اور دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، اسلام کی سب سے شاندار تاریخ ہجرت، اللہ کے رسول مکے سے نکل کو مدینے کو آئے نا، ہجرت کرے نا، اسلام اسٹرانگ ہو گیا، اسلامی کنٹری اسٹیبلش ہو گئی، وہ پہلا سال. ہاں چلو بھائی. حالانکہ اللہ کے رسول ہجرت کیا ربیع الاول میں، لیکن سال شروع ہوتا محرم سے نا، تو محرم کا سال ہی، محرم کا مہینہ ہی رکھے، وہیں سے سال شروع ہوتا. وہ ہجرت کا پہلا سال ہوا. اس سے پہلے ولادت کا سال، 40 سال تک اللہ کے رسول پیدا ہونے کے بعد اتنے، اللہ کے رسول پیدا ہونے کے بعد اتنا، اللہ کے رسول نبی بننے کے بعد اتنا، اللہ کے رسول نبی بننے کے بعد اتنا، اللہ کے رسول ہجرت کرنے کے بعد اتنے سال کے بعد، ایسا تینوں میں تقسیم کیے، ہو گیا. اب ہجری سال سب کے پاس ہے، سب ہجرت کو مانتے، اسے ہجری بولتے. ہجری کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینے کو گئے نا، اس کو ہجرت بولتے. اللہ کے واسطے بستی چھوڑ کر چلے جاتے نا، اس کو ہجرت بولتے. عرب کے اندر ایک سال چلتا تھا، وہ سال تھا ہاتھی والا سال. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھی والا سال کیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے 50 دن پہلے یمن کا بادشاہ کعبے کو گرانے آیا۔ یمن بہت بڑی سلطنت تھی، زبردست سلطنت تھی یمن بھی، اور وہاں جو ہے اس نے کہا کہ صاحب یمن اتنی بڑی سلطنت ہے، یہاں ایک کعبہ بنائیں گے۔ وہاں ایک کعبہ بنایا اور سب کو بولا آئندہ کوئی بھی مکے کو نہیں جانا جی، یمن میں آ کو یہاں سب حج کر کو جانا۔ مانتے لوگ نہیں، وہ جا کے اس کے کعبے کو جو یمن میں بنایا تھا جا کے پیشاب شاب بھی کر کے آگے کچھ لوگ، اور بھی غصہ آیا، سوچا 1 سال دیکھا 2 سال دیکھا، آتے نہیں لوگ، جب تک یہ کعبہ ہے مکے کا کوئی بھی آئیں گے نہیں۔ کعبے کو گرا دیا تو آئیں گے نا آٹومیٹیکلی، پوری فوج لے کر آیا، ہاتھیوں کو لے کر آیا، کعبہ گرانے کے واسطے آیا، اللہ نے اس کو ناکام کر دیا، سب مر گئے، ہاتھی بھی مر گیا، بادشاہ بھی مر گیا، اس کا نام ہی تھا ابرہہ، سب ختم ہو گئے جی۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ سال چلتا تھا عرب کے اندر، ہاتھی کا قصہ ہوا نا اس کے 1 سال بعد، ہاتھی کا قصہ ہوا نا اس کے 2 سال بعد، ایسا کیلنڈر چلتا تھا، وہ بھی ہاتھی آنے کے بعد، اس سے پہلے وہ بھی نہیں۔ تو عربوں کے اندر تاریخ نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ہوئی۔ تب کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تاریخ مقرر کیے، ہجرت کا 17واں سال، 17 سال ہوئے تھے تب اس سے شروع ہوئی، لیکن وہاں سے کاؤنٹ کرے ہجرت کرے نا تب سے، ایسا ہجری سال شروع ہوا اسلام کے اندر۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی تاریخ یاد رکھیں، مہینہ یاد رکھیں، لیکن ہم لوگوں کی غفلت ہے کہ نہ تاریخ یاد ہے نہ مہینہ یاد ہے۔ وہ یاد ہے، اگست یاد ہے، سپٹمبر یاد ہے، جولائی یاد ہے، وہ سب یاد ہے، مہینہ کون سا بھی وہ معلوم نہیں ہے، ذوالحجہ بھی معلوم نہیں، محرم بھی معلوم نہیں۔ میں وہی جمعے کے خطبے میں بولا، البتہ مسلمان ایک بات کا ضرور خیال کرتے، شادی کا رخہ چھاپنا رہے تو 2 تاریخ بھی ضرور دیتے، اس میں وہ دن بھی دیتے تاریخ بھی دیتے، نہیں معلوم ارے نہیں بھی اور ایک کیلنڈر لا، اور ایک کیلنڈر لا، کون سے کیلنڈر کر لینا، انگریزی تاریخ میں تو کیا بھی اونچے نیچے نہیں رہتا، سب یک رہتے، 3-4 کیلنڈر ٹیلی کرے تو اس میں 20 پڑھنا، اس میں 30 ہے نا، کیا کرنا، ہاں، اور ایک تو پوچھ کر لکھیں گے، خالی ہماری تاریخ کہاں ہے تو شادی کے رخے میں ہے، باقی کہاں ہے جی، کچھ نہیں۔ البتہ رمضان کا مہینہ سب کو یاد رہتا، اسی طرح بقرعید کا مہینہ یاد رہتا، دوسرا مہینہ کہتے یاد رہتا کیا، ہاں کچھ لوگ وہ ربیع الاول مناتے نا، ان کو یاد رہتا ربیع الاول، اور کچھ لوگ محبوب سبحانی بولتے ہیں نا، ان کا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو یاد رہتا، ہاں وہ غوث الاعظم کا مہینہ، وہ بھی ربیع الثانی سب نہیں، یہ بھی جو ہے میلاد کا مہینہ بولتے، ربیع الاول بھی نہیں بولتے۔ محرم آئے تو شہادت کا مہینہ، ایسا کیا کیا نام بنا کے رکھے ہیں، حالانکہ نام تو عربی نام ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ایسا 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ تو ایسا ہجرت شروع ہوئی، اب تک ہے 1430 پر 9، اللہ کے رسول مکے سے مدینہ کو جا کر کتنے سال ہوئے، 1430 پر 9 سال ہوئے۔ اب منگل کے دن کوئی پوچھے تو بولیں گے کتنے سال ہوئے بھی، 1440، نیا سال شروع ہو گیا نا، منگل کو شروع ہو جائے گا نیا سال، یا ہو سکتا ہے صاحب کسی جگہ کل ہی شروع ہو جائے، تب اس کے بعد ہمارا سال کون سا ہجرت کا، 1440، جیسے 2018 بولتے نا ویسا وہ، وہاں سے تاریخ بدل جاتی، یہ سال بدل جاتا، ہجرت کا نیا سال شروع ہو جاتا۔ لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اب لوگ شروع کر دیتے نیا سال مبارک، ہجری سال مبارک، ایسا سب کیا بھی ضرورت نہیں اس کی، کتاب بھیجتے میسج، فون اٹھائے تو وہی رہتا، جیسے ابھی بقرعید گئی نا، میرے خیال میں 140 آدمی بھیجے مجھے، صاحب عید قربان مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، وہ کیا کیا فیشن میں بھیجتے، ڈیلیٹ کرتے پھر ان کو جواب لگ دینا، کون جواب دیتے، دیکھے ڈیلیٹ کر کے چھوڑ ڈالے، کون سامنے ملے بولو بھائی اللہ مبارک کرے، عید آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دین کے واسطے بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت، ایسا کیا بولو، ہم بھی بولیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔
اب اس وقت مسلمان انڈیا کے اندر خاص کر پوری دنیا کے اندر، کیا سیریا، کیا سری لنکا اور کیا برما، کیا عراق، کہاں بھی جی سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہیں۔ ہمارے انڈیا میں سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ ہم کو دعا کرنا چاہیے نا، اللہ آنے والا ہجری سال ساری دنیا کے لیک لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اچھا بنا دے اللہ، ظالموں کا خاتمہ، دعا کرنا چاہیے نا۔ ہاں آئندہ سال اس وقت الیکشن وغیرہ ہو جاتا، کون سی حکومت میں آتی ہے اللہ کو معلوم، کون ظالم آتا اور کون انصاف آتا، انصاف والا اللہ کو معلوم۔ ہاں اس طرح الیکشن کا سال ہوتا، ہجرت کا سال ہوتا، شادی کا سال ہوتا، فلاں کا سال ہوتا، یہ سال سال ہوتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو سالگرہ مناتے، انہیں پیدا ہو کر 7 سال ہوا، اسے سالگرہ بولتے۔ یہ کیک لیتے 7 ٹکڑے کرتے، 7 سال ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ویسے ایک کوئی بھیجے تھے کلپ، وہ ننگے دھڑنگے ہیں، وہ بڑی چاقو ایک ہے، اس کا بڑا کیک ہے، اسے 1430 پر 9 ٹکڑے کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ہجرت کو 23 سال پیدا ہو کر وہاں سے حساب کر اتنے ٹکڑے کاٹ کے سب کو کیک کھاتے اور ایک سب کو بانٹتے، اس کو بولتے سالگرہ۔ جائز نہیں برتھ ڈے، ہرگز جائز نہیں اسلام کے اندر۔ اور دوسرا ایک مناتے برسی، انہیں مر کو اتنے سال ہوا، انہیں مر کو اتنے سال ہوا، انہیں مر کو اتنے سال ہوا، وہ بھی معلوم۔ یہ جائز نہیں، یہ سب حرام ہے۔ دن رات پیدا کیا اللہ تعالیٰ عبرت کے واسطے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے، اگر تہجد چھوٹ گئی نہ رات میں، دن میں پڑھ لو جی، سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد، رات میں تم کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 11، اب 12 پڑھ لو، نہیں تو 10 پڑھو۔ دن میں وتر نہیں پڑھ سکتے، رات کی وتر ختم ہوگی تو دن میں اسے 2 کر کے پڑھنا، 3 پڑھتے تھے 4 پڑھو، 1 پڑھتے تھے 2 پڑھو، ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن رات اس لیے پیدا کیا ہے، نہ سالگرہ منانے، مبارکبادی دینے اور سب اس کا واسطے کیا بنایا ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات جو کچھ پیدا کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی ہے اس میں، وہ سب چھوڑ کے ہم لوگ ادھر ادھر لگ جاتے ہیں۔ تو ہجری سال ایسا شروع ہوا، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ کیا سوچنا چاہیے ہجرت میں؟ یا اللہ کے رسول سب کو چھوڑ کے، مکے کو چھوڑ کے، گھر کے سب لوگوں کو چھوڑ کے مدینے کو چلے گئے۔ صحابہ پہنے ہوئے کپڑے پہن کر چلے گئے نا، کتنی قربانی دیے۔ ہجرت کا مطلب ہے قربانی دینا۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، خالی مبارکبادی دیتے رہتے۔ وہ ہجرت کا کیا پیغام سیکھے بھائی؟ تم قربانی دینے کا عہد کرو، اللہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کچھ بھی ہو جائے، بیوی چھوڑ دیں گے، بچے چھوڑ دیں گے، گھر چھوڑ دیں گے، ملک چھوڑ دیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں یہ ہجرت کا سبق سیکھو۔ تو لہٰذا ہجرت ایسا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں عاشورہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ محرم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایک سال کیا کیا ہوا وہ بھی تاریخ کے اندر سب لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مہینہ ختم ہو رہا ہے، سال بھی ختم ہو رہا ہے، مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس کا نیا مہینہ بھی شروع اور نیا سال بھی شروع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ گزرنے والے سال میں جو 1 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں، جو کچھ ہم سے کوتاہی غلطی ہو گئی، تقصیر ہو گئی، اللہ سب کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مصیبتوں کو جو اس سال آئی، آنے والے سال میں سب مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے آنے والے سال کو خیر و برکت کا مہینہ بنائے، سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر خوشحالی پیدا کرے، اس ملک کے آنے والے حاکم کو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کی، عدل کرنے کی، مساوات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس ملک کے قانون کی حفاظت کرنے کی اس کو توفیق دے۔ جو آدمی ہم کو مٹانا چاہتا ہے اللہ اس کو مٹا دیں، جو ہم کو برباد کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیں، جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو تباہ کرے، جو ہم سے عداوت دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دشمنی کو اسی پر پھیر دے، انہی کے درمیان بانٹ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد متفق رکھے، ہمارے دشمنوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دے۔ اللہ تعالیٰ امن و شانتی کی زندگی سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔